ڈیئر پارٹیسپینٹس، آج کے اس انتہائی بیوٹیفل، ایکسٹریملی یونیک اینڈ لائف چینجنگ سیشن کے اندر آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سیشن کے اندر آپ سیکھنے جا رہے ہیں ایک ایسا فارمولہ جو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر، کریکٹر بلڈنگ کے اندر اور اپنی جو ذاتی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، عادات کی، رویہ جات کی، خیالات کی، ان کے اوپر قابو پانے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ آج آپ کے پاس ایک ایسا ٹول آ رہا ہے، ایک ایسا ہتھیار آ رہا ہے جس کے ذریعے آپ کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو سفر ہے اس کی رفتار کو تیز کرنا اور اس کی رکاوٹوں کو دور کرنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ فارمولہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس فارمولہ کا نام میں نے رکھا ہے مائنڈ ری پروگرامنگ فارمولہ۔ مائنڈ ری پروگرامنگ فارمولہ یعنی ذہن کو از سر نو پروگرام کرنے کا فارمولہ۔ اس کا نک نیم ہے، سادہ سا مختصر سا نام، AVG فارمولہ۔ A مین افرمیشن، V مین ویژوائلائزیشن اینڈ G مین گریٹیٹیوڈ۔ یہ تینوں بڑی زبردست تکنیک ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر، جو مائنڈ سائنس کے اندر، سائیکالوجی کے اندر، نیورو سائنس کے اندر، NLP کے اندر یوز ہوتی ہیں۔ ابھی تھوڑی سی بات لوگوں کے لیے نامانوس ہوں گی، فکر نہ کریں، میں تھوڑا آگے چل کر ان کی آگے وضاحت بھی کرتا ہوں۔ فی الحال یہ سمجھیں کہ یہ تین بنیادی ستون ہیں اس فارمولے کے۔ ان تین ٹیکنیکس کو ملا کر سائیکالوجی، مائنڈ سائنس، نیورو سائنس، NLP اینڈ اسلامک وزڈم کے اصولوں کی روشنی کے اندر یہ فارمولہ ترتیب دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ ادھر ادھر سے کہیں کاپی پیسٹ نہیں کیا گیا ہے کہ ایسے ہی ادھر سے ادھر سے کہیں سے پڑھ کر اس کو جسٹ یا کہیں سے کاپی پیسٹ کر کے بیان کیا جا رہا ہو، بلکہ سال ہا سال کی غور و فکر کا، مشاہدات کا، تجربات کا، مطالعہ کا، سوچ بچار کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ کے فضل و کرم کے بھروسے پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے عین اس فارمولے کو اس شکل کے اندر آج تک نہ کہیں پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک بالکل یونیک قسم کی چیز آپ دیکھیں گے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولہ ہے کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کا امتیاز رکھ دیا ہے، یعنی انسان میں یہ شعور رکھ دیا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، this is right and this is wrong۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اچھی فطرت پر، نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہی ہماری نیک فطرت ہے اور ہمارے اندر جو نیکی بدی کا شعور ہے یہ ہمیں بار بار مجبور کرتا ہے صحیح راستے پر چلنے کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، زندگی کے اندر ہم میں سے بیشتر لوگوں نے کتنی مرتبہ یہ سوچا، فیصلہ کیا کہ آج کے بعد فلاں معاملے کے اندر میں نے صحیح چلنا ہے، فلاں میں صحیح چلنا ہے، یہ غلط کام نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ فیصلے کون کروا رہا تھا؟ ہماری اندر کی جو فطرت ہے، نیک فطرت ہے، فطرت جو سلیمہ ہے، یہ فیصلے وہ کرواتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخر رکاوٹ کہاں ہے کہ ہم بار بار صحیح راستے پر چلنے کا عزم کرنے کے باوجود بھی چل کیوں نہیں پاتے ہیں؟ 2-4 دن چلنے کے بعد تھک کیوں جاتے ہیں؟ ہمت کیوں ہار جاتے ہیں؟ چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
آئیے آج آپ کو اس کی وجہ بھی بتانے جا رہا ہوں اور ساتھ اس کا سلوشن بھی انشاءاللہ دینے جا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر ظاہر کو تبدیل کرتے ہیں، باطن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے من کی دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم جو تبدیلیاں لا رہے ہوتے ہیں وہ شعوری سطح پر ارادہ کرتے ہیں، جی آج کے بعد یہ کرنا ہے یا آج کے بعد یہ نہیں کرنا ہے۔ ارادہ تو کر لیا ہم نے، ظاہر کو تو تبدیل کر لیا یا کرنے کا سوچ لیا، مگر ہمارے انر کی دنیا کے اندر جو پروگرامنگ ہمارے بچپن سے چل رہی ہے ہمارے لاشعور کے اندر، وہ تو پروگرامنگ ویسے کی ویسے ہی ہے۔ اور زندگی کی بیشتر ایکٹیویٹیز کو انڈائریکٹلی لاشعور نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ شعور اور لاشعور جب ایک پیج پر ہوتے ہیں نا تو پھر بڑے کمال کے نتائج آتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے کارنامے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے شعور اور لاشعور کی یکسانیت کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک پیج پر ہوتے ہیں۔ اور جہاں جہاں آپ کو ناکامیاں نظر آ رہی ہیں، پریشانیاں محرومیاں نظر آ رہی ہیں، وہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ شعور کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، لاشعور کی پروگرامنگ کچھ اور ہوتی ہے، وہ اس کی طرف آنے نہیں دیتی، جگہ جگہ پر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہی سب کچھ ہمارے ساتھ بھی بار بار ہوتا رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، مگر ارادہ کرتے ہیں شعور کی سطح پر، لاشعور کو چینج کیے بغیر۔ ہمارے اندر نیورل پاتھ ویز بنے ہوتے ہیں، نیورو سائنس سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں انسان جو کچھ طویل عرصہ تک کرتا ہے سوچتا ہے اس کے مطابق اندر نیورل پاتھ ویز بن جاتے ہیں، نیورونز کے کنیکشن بن جاتے ہیں۔ پھر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یکلخت ان نیورل پاتھ ویز کو توڑ کر انسان وہاں سے باہر آ جائے۔ آتے کیسے بنتی ہیں؟ بالکل اسی طرح، نیورو سائنس سے پوچھیں، اسی طرح بنتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ آفس سے گھر کے لیے چلتے ہیں گاڑی پر اور راستے کے اندر آپ کئی لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ذہن آپ کا کہاں ہے، لیکن ایگزیکٹلی چلتے چلاتے صحیح موڑ مڑتے مرتے آپ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ کیسے پہنچتے ہیں؟ پوچھیں ذرا نیورو سائنس سے، وہ یہی بتاتی ہے کہ آپ کے اندر بار بار ان راستوں سے گھر آتے ہوئے نیورل پاتھ ویز بنے ہوئے ہیں، لہذا آپ کا شعور کہاں اور تھا، بات چیت میں مشغول تھا، فون پہ لگا ہوا تھا، لیکن آپ ایگزیکٹلی صحیح معنوں میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ان نیورل پاتھ ویز کا کمال ہے۔ تو بچپن سے جو راستے بنے ہوئے ہیں، اسی طرح لاشعور کی جو پروگرامنگ بچپن سے ہوئی ہے، اس پروگرامنگ کو چینج کیے بغیر ہم شعور کی سطح پر جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے آج سے بدل جانا ہے، کل سے بدل جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو عام طور پر ہم ان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ 2-4 دن چلتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر لاشعور کی مزاحمت سامنے آ جاتی ہے اور پھر وہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وزڈم کی دنیا کا ایک مانا ہوا اصول ہے کہ تبدیلی ہمیشہ، جو جینین تبدیلی ہے وہ اندر سے آتی ہے۔ اندر سے جو تبدیلی آتی ہے نا وہ پائیدار ہوتی ہے، جو تبدیلی باہر سے آتی ہے وہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی ہے، وہ عارضی ہوتی ہے۔ اور اندر کیا ہے؟ لاشعور ہے، لاشعور کی پروگرامنگ ہے۔ جب تک ہم اندر کی پروگرامنگ کو چینج نہیں کرتے، باہر کی تبدیلی کا پائیدار ہونا بہت مشکل ہے۔ اور لاشعور کے اندر اگر پروگرامنگ چینج ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کو باہر کی دنیا کے اندر امپلیمنٹیشن کرنا بہت اس کا آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ذرا قرآن سے بھی پوچھ لیتے ہیں، اسلامک وزڈم بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، لوگو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم یا کسی فرد کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے انفس کے اندر، اپنے اندر کی دنیا کے اندر تبدیلی نہیں لاتے۔ اور اندر کی دنیا کے اندر جو ہماری پروگرامنگ ہوتی ہے، جب اس پروگرامنگ کے اندر چینج آ جاتی ہے تو پھر ہمارے باہر کے اعمال بدل جاتے ہیں، اور جب اعمال بدلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر حالات بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ ہمارے ارد گرد کے جو حالات ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈائریکٹلی نتیجہ ہوتے ہیں
ہمارے اپنے اعمال کا، اور اعمال ہمارے نتیجہ ہوتے ہیں ہمارے اندر کے احوال کا، اندر کی دنیا کے حالات کا۔ NLP کا یہ کہنا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، یہ علم نفسیات کی جدید شاخ ہے، اور اس کی ایج سمجھنے کو 50 سال کے لگ بھگ ہے، لیکن اس نے بڑے معاملات کے اندر بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سفر کے اندر شخصیت کو تبدیل کرنے میں، پرانی عادتوں کو ختم کر کے نئی عادتوں کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے NLP کافی معاون ثابت ہو رہی ہے۔ اس لیے آج کا یہ سکہ رائج الوقت بنتی چلی جا رہی ہے۔ NLP کہتی ہے انسان کی شخصیت کے بننے اور بگڑنے کے اندر 4 چیزوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ نمبر 1، الفاظ جو انسان منہ سے نکالتا ہے۔ چند مرتبہ جب آپ کسی سے کہتے ہیں نا یار میں بیمار ہوتا جا رہا ہوں، یار میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، اگلا بندہ مانے یا نہ مانے، اس پر کوئی اثر ہو یا نہ ہو، ہر دفعہ کہنے کے نتیجے میں آپ کے لاشعور کے اندر یہ پیغام جا رہا ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، یا میں بیمار ہو رہا ہوں، یا مجھے یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے۔ سچ مجھ وہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کے برعکس آپ کوئی پازیٹیو جملہ بولیں گے، میں بڑا پراعتماد ہوں یار، کوئی ایسی بات نہیں، میں ہر سچویشن کو سنبھال لیتا ہوں، 2 4 10 مرتبہ جب آپ تواتر کے ساتھ یہ جملہ بولیں گے تو اس کا اثر لاشعور کے اندر اترنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایک تو الفاظ بڑے زبردست اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ سیلف ٹاک۔ سیلف ٹاک کا مطلب ہے اردو میں خود کلامی۔ کچھ باتیں تو وہ ہیں نا جو ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری باتیں 24 گھنٹے ہم اپنے اندر اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی ہمارے اندر کوئی ٹاک چل رہی ہوتی ہے، بات چیت اگل اینجے اگل اونجے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بھی اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس بھی قسم کی ٹاک ہم اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس ٹاک کے بھی اپنے اثرات ہماری شخصیتوں کے اوپر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری چیز وہ ہے جو ہم مائنڈ کے اندر تصویریں بناتے ہیں۔ تصویریں کئی مرتبہ ہم پکچر بناتے ہیں نا، اکثر و بیشتر بناتے ہیں۔ اگر آپ نے آج تک غور نہیں کیا تو آئندہ غور کیجئے گا۔ کئی قسم کی سچویشنز کی، بعض اوقات کسی ڈراؤنی سچویشن کی تصویر ہم بنا رہے ہوتے ہیں، اوے جی انج ہو گیا تو کی بن گیا، پھر وہ منظر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس منظر کے اندر بڑا ڈر ہوتا ہے، تو اس کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم پکچر اچھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں کمپٹیشنوں کے اندر، وہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر کسی نہ کسی شکل کے اندر وہ پہلے سے پکچر اچھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ بورڈ یونیورسٹیاں ٹاپ کرتے ہیں نا، اگر آپ ان سے پوچھیں، چاہے ان کو اس فارمولے کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہوتا کیا ہے، انہوں نے اکثر و بیشتر اپنے ذہن کے اندر سوتے جاگتے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم بورڈ کو ٹاپ کر رہے ہیں، فرسٹ آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ پکچریں بھی بڑا اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور چوتھا ہمارا باڈی پوسچر۔ ہماری باڈی کا جو پوسچر ہوتا ہے نا، ایک بندہ ذرا سپاٹ لہجے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے جذبات خیالات کچھ اور ہیں، جسم کو ذرا ڈھیلا ڈالا چھوڑ دے گا تو اس کے خیالات کچھ اور ہو جائیں گے، خیالات بھی ڈھیلے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے ڈپریشن، انگزائٹی وغیرہ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ سر جھکا کر ایسے چل رہے ہوں گے۔ تو یہ باڈی کا جو پوسچر ہے نا، یہ بھی زبردست اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں انسانی شخصیت کو بنانے میں یا بگاڑنے میں، دونوں کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب ان 4 میں سے 2 کا تعلق ہماری شخصیت کے ظاہری حصے سے ہے، اور 2 کا تعلق باطنی حصے سے ہے۔ ظاہری حصے سے کس کا ہے؟ جو گفتگو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا تعلق بھی ہماری شخصیت کے ظاہری اظہار سے ہے۔ اسی طرح جو ہمارا باڈی پوسچر ہے، اس کا تعلق وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے نا، اس کا تعلق بھی ظاہر سے ہے۔ اور 2 کا تعلق باطن سے ہے، جو ذہن کے اندر ہم سیلف ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، خود کلامی، وہ بھی ہمارے انر کا حصہ ہے۔ اور ساتھ جو ذہن کے اندر پکچرز بن رہی ہوتی ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے اندر کا حصہ ہے۔ چونکہ ہماری گفتگو کا اس وقت جو مرکز و محور ہے وہ من کی تبدیلی ہے، اندر کی ہے، لہذا ہم ان 2 چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں، ایک سیلف ٹاک پر اور دوسرا جو اندر پکچر بنتی ہیں ذہن کے اندر، ان دونوں پر۔ اب ان دونوں کے لیے مائنڈ سائنس کے پاس، نفسیات کے پاس 2 بڑی اہم ترین چیزیں ہیں، ٹولز ہیں، ہتھیار ہیں، ٹیکنیکس ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں افرمیشن، وہی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا
اور میں نے کہا تھا آپ کے لیے بعض لوگوں کے لیے نامانوس سے ہوں گے یہ الفاظ افرمیشن، اور دوسرا ابھی اس کا میں جو لوگ سمجھتے ہیں سائیکالوجی کو ان کو تو پتا ہے نا افرمیشن کیا ہے، لیکن جو نہیں سمجھتے ہیں میں ابھی تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ فی الحال آپ بات سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک افرمیشن ہے اور دوسری ویژوئلائزیشن ہے۔ یہ دونوں چیزیں بیسیکلی سائیکالوجی کے دائرے کی چیزیں ہیں، سائیکالوجی کے اندر آتی ہیں یہ بیسیکلی، لیکن یہ ہے کہ سائیکالوجی سے متعلقہ جو دیگر علوم ہیں نا وہ بھی ان کو کسی نہ کسی رنگ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ مثلا نیورو سائنس یہ وضاحت کرتی ہے کہ افرمیشن اور ویژوئلائزیشن پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ اور تعمیر و ترقی کے اندر کردار کیسے ادا کرتے ہیں۔ سائیکالوجی نے تو بتا دیا کہ افرمیشن کا انسانی شخصیت کے اوپر بڑا زبردست اثر ہے، اسی طرح ویژوئلائزیشن کا اثر ہے۔ نیورو سائنس اس کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ اثر کیسے ہوتا ہے، مائنڈ سائنس اس کو مزید ایکسپلور کرتے ہوئے، ایکسپلین کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے انسان کے ذہن کی دنیا کے اندر سے یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کو آگے کائناتی اور آفاقی قوانین کے ساتھ جوڑتے ہیں، یونیورسل لاز کے ساتھ اس کو جوڑ دیتی ہیں۔ اور این ایل پی کیا کرتی ہے؟ این ایل پی پھر اس کو پریکٹیکل شیپ کے اندر لوگوں کے سامنے لے کر آتی ہے، ان کو کہتی ہے کہ اس طرح ان پر عمل کر کے ان سے آپ استفادہ کریں۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام تو پھر آپ کو پتا ہے وراء الورا ہے، سب کچھ کے اوپر ہے۔ اسلام کا حسن جب ساتھ شامل ہوتا ہے تو پھر یہ اتنا زبردست قسم کا نسخہ بن جاتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں ہنگ لگے نہ پھٹکری رنگ بھی چوکھا آئے، 12 مسالے اور 13واں سواد والا معاملہ بن جاتا ہے۔ آئیے اب ہم تھوڑا سا مزید آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا یہ افرمیشن اس فارمولے کی طرف آنے سے پہلے میں اب آپ کو یہ تو سمجھا دوں کہ یہ افرمیشن کیا ہے اور ویژوئلائزیشن کیا ہے، اور تیسری چیز جو میں سٹارٹ میں بولی تھی گریٹیٹیوڈ یہ کیا ہے، تاکہ ان بنیادوں کے اوپر جو فارمولہ ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو دینے جا رہے ہیں اور آپ نے یوز کرنا ہے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر، اس کو آپ کے لیے اس کو یوز کرنا اور زیادہ آسان ہوگا، بہتر ہوگا، اس سے اچھے نتائج لینا آپ کے لیے ممکن ہو سکے گا۔ یاد رکھیں افرمیشن کیا ہے، پہلے یہ دیکھیں، یہ ایک مثبت کوئی پازیٹیو جملہ ہے، کوئی ایک جملہ جو آپ کی شخصیت کے کسی نہ کسی پہلو کو بہتر بنا سکتا ہو۔ مثلا بندہ کہتا ہے جی میں بڑی خود اعتمادی والا ہوں، تو یہ ایک افرمیشن ہے۔ اگر وہ جملہ بار بار دہراتا ہے ایک خاص انداز کے اندر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اندر جا کر انسان کے اندر آہستہ آہستہ خود اعتمادی کو ڈیولپ کرتا چلا جائے گا۔ اسی طرح کوئی اور جملہ اس طرح کا بھی، میں ایک کامیاب انسان ہوں، اگر بندہ یہ جملہ بار بار دہراتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے مائنڈ جو ہے وہ کامیابی کی سمت کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو افرمیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک پازیٹیو اور مختصر سا سادہ سا جملہ جس کو انسان اپنے آپ کو مخاطب کر کے مختلف اوقات کے اندر دہرائے اور کنٹینیوسلی یہ کام کرتا رہے تو اس کے نتیجے میں وہ اندر جا کر انسان کا حال بن جاتا ہے۔ اب ہم نے اپنے اس فارمولے کے لیے افرمیشن دی کہاں سے؟ سینکڑوں جملے ہیں جن میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن میں ایمیل کوئے کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا جس نے 1920 کے اندر آج سے کوئی 1 صدی پہلے اس بندے نے کتاب لکھی۔ کمال کا بندہ ہے، یہ انسانی ذہن کے اندر وہاں تک چلا گیا کہ بہت کم لوگ وہاں تک جا سکے، اور ایسے ایسے فارمولے بنا دیے اس نے خیال کی دنیا کے۔ ایک کتاب ہے اس کی، کتاب کیا ہے جی؟ 1920 کے اندر اس کا غالباً فرسٹ ایڈیشن چھپا تھا، آج سے کوئی 105 سال پہلے، اور اس کتاب نے ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ آج 1 صدی سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی جو علم نفسیات کے طالب علم ہیں وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور اگر کسی نے ایمیل کوئے کو پڑھا نہیں ہے نا، باقی ساری سائیکالوجی بھی پڑھ گیا ہے تو صحیح معنوں میں وہ سائیکالوجی کا چس نہیں لے سکتا۔ میں کہتا ہوں اس بندے نے جو کام کیا، آٹو سجیشن اس کا خاص میدان تھا۔ کتاب اس نے کس نام سے لکھی تھی؟ اسی نام سے جس نام پر ہم نے سیلف ماسٹری کا کوڈ ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اس کی کتاب کا عنوان تھا سیلف ماسٹری تھرو کانشیس آٹو سجیشن، شعوری خود تلقینی کے ذریعے اپنا مالک آپ بننا۔ خود تلقینی جس کو اس نے کہا نا اسی کو ہم افرمیشن کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی،
تو اور یہ فارمولہ جو ہے سارے کا سارا اسی خود تلقینی پر مشتمل ہے، شعوری خود تلقینی پر ہی مشتمل ہے۔ تو اس بندے نے نیورو سائنس کو بھی بڑا متاثر کیا، بعد میں آنے والی نیورو سائنس نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے، اور مائنڈ سائنس نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے، NLP نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ اس نے یہ وہ بندہ ہے جس نے کہا تھا کہ جب ارادے اور خیال کے درمیان ٹکراؤ ہوگا تو جیت ہمیشہ خیال کی ہوگی۔ لو جی، آپ نے زندگی کے اندر کئی مرتبہ دیکھا ہوا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ہنسی آ رہی ہوتی، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نہ اپنی ہنسی کو روکیں، جتنا ہم روکنے کا ارادہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ایمیل کوئے کی بات کہ جب ارادے اور خیال کے اندر ٹکراؤ ہونا ہے، ہم ارادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہ ہنسیں، لیکن خیال کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم رک کر دکھاؤ، بڑا ہنسے بغیر رہ کے دکھاؤ، تو پھر وہ ہمارا ارادہ شکست کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ ہم ارادہ کرتے ہیں ہم نے صبح کو اٹھنا ہے، اور اندر سے خیال کہہ رہا ہوتا ہے، یہ خیال کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ وہی لاشعور سے، وہ کہہ رہا ہوتا نہیں اٹھا نہیں جائے گا۔ لو جی، جتنا ہم ارادہ کرتے ہیں اتنا ہی ہم رہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کبھی اس کیفیت کے اندر آپ نہیں اٹھ پائے ہیں، ارادے اور خیال کے ٹکراؤ۔ جب بھی آپ ارادہ کر کے صبح کو اٹھے ہیں نا، تب ہی اٹھے ہیں جب ساتھ آپ کا خیال بھی کہہ رہا تھا۔ ایمیل کو یہ کہتا ہے کہ جب ارادہ اور خیال آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ارادہ ہمیشہ شکست کھاتا ہے، خیال جیت جاتا ہے۔ ایک بندے کو کوئی بری عادت ہے، وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے آئندہ نہیں اس کا شکار ہونا، میں نے آئندہ اس میں مبتلا نہیں ہونا، لیکن خیال کہہ رہا ہوتا ہے کہ مشکل ہی ہے بچا جائے۔ اس کے بعد جیتتا کون ہے؟ خیال۔ ہمیشہ اس وقت ہی ہم نتائج لیتے ہیں جب ارادے اور خیال کے اندر یکسانیت ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، کوئی کا یہ کہنا ہے کہ آپ لاشعور کو حکم دے کر کوئی بات نہیں منوا سکتے، اس کو بس سجیشن دیا کریں پیار کے ساتھ، اسے تصور دیا کریں، اور تصور دے کر اس سے بڑی بڑی باتیں منا لیتے ہیں، اور اندر کا یہ سویا ہوا جن جب آپ کی موافقت کے اندر آ جاتا ہے نا، ارادے کے ساتھ مل جاتا ہے، دونوں کی موافقت ہو جاتی ہے، دونوں ایک پیج پہ آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے بڑے بڑے کمال کے نتائج انسانی زندگی کے اندر آتے ہیں۔ اور جتنے نتائج آپ کو دیکھ رہے ہیں نا بعض شخصیات کے اندر، ماضی کی یا حال کی، ان سب کا حال یہی ہے کہ ان کا ارادہ اور خیال ایک پیج پر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ایمیل کوئے نے اپنی کتاب کے اندر کچھ خاص سجیشن بھی دی ہیں، افرمیشن سجیشن دی ہیں کہ یہ فلاں پیشنٹ ہے تو وہ یہ بولے، اس طرح کے جملے بولے، فلاں معاملہ ہے تو اس طرح کے، اس نے ساری دے کر نا اس نے کہا ایک آپ کو میں خاص فارمولہ دے رہا ہوں جو اوور آل آپ کی پوری پرسنالٹی کی بہتری کے اندر یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کو اس نے عام گر کا نام دیا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں روز بروز ہر لحاظ سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ جملہ جو ایمیل کو یہ کہتا ہے جب آپ اس کو ایک خاص انداز میں، ایک خاص سٹائل میں اس کی تکرار کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ ڈے بائی ڈے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لو جی، یہ ہے افرمیشن، ٹھیک ہے، ہمارے فارمولے کا پہلا جز۔ اب آ جائیں اگلے دوسرے جز کی طرف۔ ویژوائلائزیشن کیا ہے؟ ویژوائلائزیشن کہتے ہیں ویژول، تصور کرنا، سوچنا، دیکھنا، تصویر بنانا۔ ویژوائلائزیشن کا مطلب ہے کہ جو مقاصد ہم زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم تصور کریں کہ وہ ہم حاصل کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یوں دیکھے جیسے وہ خود اعتمادی کے ساتھ کام ہر کوئی کر رہا ہے۔ اس کا اتنا زبردست ہوتا ہے اثر کہ جب انسان کثرت کے ساتھ کسی بھی چیز کو ویژوائلائز کرتا ہے، تصویر بناتا ہے اپنے ذہن کے اندر، تو رفتہ رفتہ اس کی شخصیت اسی سانچے کے اندر ڈلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ویژوائلائزیشن، دوسرا جز ہمارے فارمولے کا۔ اور تیسرا اور آخری جز کیا ہے؟ وہ ہے گریٹیچیوڈ۔ گریٹیچیوڈ کا مطلب ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لانا، شکر ادا کرنا۔ اس کو گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں، جس کو اردو میں شکر کہتے ہیں۔ اچھا، یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ مائنڈ سائنس اور سائیکالوجی بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ انسانی رویے کو منفی سے مثبت کی طرف لانے کے اندر یہ شکر گزاری بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور ویسٹ کی مصنفہ جو رہونڈا بائرن ہے،
اس نے تو پوری کتاب ہی ایک لکھ دی, اتنی موٹی کتاب, دی میجک کے نام سے. پڑھ لیجئے گا اس کتاب کو, دی میجک. پوری کتاب اس سنگل پوائنٹ پر ہے, شکر گزاری پر. وہ کہتی ہے شکر گزاری, جتنا آپ شکر کریں گے اپنے پاس موجود نعمتوں کا, اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی کے اندر ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات رونما ہونے شروع ہو جائیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے, جن کو معجزات کہا جاتا ہے. حالانکہ معجزات کا تعلق تو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے نا, غیر نبی کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا. لیکن ہماری عام روزمرہ کی بول چال میں کہہ دیا جاتا ہے جی معجزہ ہی ہو گیا. بہرحال معجزات کا تعلق انبیاء سے ہوتا ہے. تو رہونڈا بائرن کہتی ہے کہ ایسے ایسے جادوئی اثرات, میجیکل اثرات آپ کے اوپر مرتب ہو سکتے اگر شکر گزاری کو اپنا لیں. ہم نے شکر گزاری کو ویژوالائزیشن کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا. کیسے؟ دیکھیں, ہم عام طور پر جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں نا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہم آنے والے زمانے کے اندر جو کچھ خدا سے پانا چاہتے ہیں نا, لینا چاہتے ہیں, اس کے متعلق یہ تصور کر کے کہ وہ ہمیں مل گیا ہے, ہم اس پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں. یہ ہے وہ طریقہ جس کو ہم نے تیسرے جز کے طور پر اس فارمولے کے اندر جمع کیا ہے انشاءاللہ. اور ویژوالائزیشن کے ساتھ جب یہ فارمولہ ملتا ہے نا, یہ گریٹیٹیوڈ والا ایلیمنٹ ملتا ہے, ایک تو ویژوالائزیشن کو آسان بنا دیتا ہے. ویسے ذرا مشکل ہوتا ہے کہ ایک چیز آج میرے پاس ہے نہیں, آج میں بیمار ہوں تو میں تصور کروں نہیں میں صحت مند ہوں. لیکن جب ویژوالائزیشن کے ساتھ گریٹیٹیوڈ آ کر ملتا ہے تو پھر یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے, پھر بڑا آسانی کے ساتھ. اور دوسری طرف ویژوالائزیشن کے اثرات کے, تصور کے اثرات کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. شکر اتنی بڑی دولت ہے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے خزانے میں, کہ وہ کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندے تو بہت ہیں مگر میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. اور شکر گزاری پر وہ وعدہ کر رہا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں اپنی تم پر بڑھاتا چلا جاؤں گا, بڑھاتا چلا جاؤں گا. تو آپ غور کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی دولت ہے. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شکر گزاری پر نعمتیں اور بڑھا دیتا ہوں, تو پھر جب یہ چیز ساتھ ملے گی تو پھر کہاں سے کہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا. جب ہم فیوچر کے اندر جو نعمتیں آج ہمارے پاس نہیں ہیں ان کا تصور کریں گے تو ہم کیا کیا کچھ نہیں پالیں گے. تو یہ ہے جی فارمولے کے ایلیمنٹس. آئیے اب اس کے طریقہ استعمال کی طرف آتے ہیں. اجزاء تو میں نے آپ کو بتا دی ہے نا, کون کون سا جز اس کے اندر ہم یوز کر رہے ہیں. آئیے اب طریقہ استعمال کیا ہے, صبح دوپہر شام 3 اوقات. پہلے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں طریقہ استعمال, اس کے بعد اس کی تفصیلات دیتا ہوں. 3 اوقات کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے, آنکھیں بند کر کے 10 مرتبہ یہ جملہ دہرایا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں جہاں میں رک رہا ہوں دیکھیں ذرا وہاں رکنا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں روز بروز ہر لحاظ سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں, یا بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہوں. فیمیل ہے. اچھا جی, اس کے بعد کیا کرنا ہے, بند آنکھوں کے ساتھ ہی ہم نے فیوچر کے اندر سمجھ لیں 1 منتھ کا پیریڈ رکھ کر ہم شروع کرتے ہیں اس فارمولے کو اپلائی کرنا. ہم نے سوچنا مہینہ گزر گیا, ہم بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. تو ہم کیا ہیں, جسمانی طور پر, ذہنی طور پر, روحانی طور پر خود کو بہتر فیل کرتے ہوئے ساتھ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر کے الفاظ ہم نے دہرانے. یہ ہے جی شارٹ فارم کے اندر. آئیے اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم لیتے ہیں. صبح جب آپ اٹھیں تو پہلی ڈوز کا بہترین وقت وہ ہے اٹھتے ہی, چونکہ اٹھتے ہی ابھی لاشعور سونے کی حالت میں لاشعور ایکٹیو تھا, شعور ہمارا سویا ہوا تھا. تو جب اٹھتے ہیں تو اس وقت لاشعور ہماری باتوں کو ماننے سمجھنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے. وہ وقت بیسٹ ہے. اور رات کو سونے سے پہلے کا وقت بڑا دی بیسٹ ہے. اس وقت جو ہم اپنے ذہن کو پروگرامنگ کرتے ہیں نا, چونکہ ساری رات بعد میں سو جانا ہے, لاشعور نے ایکٹیو ہو جانا ہے, اس وقت اس نے اس پروگرامنگ کو جذب کرنا ہے. اس کے بعد رہ گیا دن کا وقت. عام طور پر نماز تو پڑھتے ہی ہیں لوگ, آپ لوگ تو سارے پڑھتے ہی ہوں گے. تو ظہر کی نماز کے ساتھ پہلے یا پیچھے جب بھی آپ کو موقع ملے
تو ساتھ اس وقت تیسری ڈوز اس کی اس وقت لے لیں۔ اور اگر کوئی کہے صبح اٹھتے ہی مشکل ہے یا کسی دن اٹھا ہی اس ٹائم پہ کہ فجر جا رہی ہے تو کوئی بات نہیں، فجر کے بعد بھی ساتھ پڑھا جا سکتا ہے یا فجر کے بعد ہی اس کو اٹیچ بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے لیے اٹھتے ہی پڑھنا مشکل ہے۔ اسی طرح رات کو بستر پر لیٹتے وقت اگر مشکل ہے تو کوئی نہیں، عشاء کی نماز کے ساتھ ہی اس کو رکھ لیں۔ لو جی یہ تو ہو گیا نا اس کی ٹائمنگ۔ اب ہم آتے ہیں طریقہ کار کیا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے جی کسی آرام دہ نشست کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ بہترین نشست تو وہ ہے جو اتحیات کی صورت کے اندر ہوتی ہے۔ اگر اس طرح بیٹھے اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں وہ بڑی بیسٹ ہے۔ اگر اس طرح بیٹھ سکیں ٹھیک ہے، نہیں بیٹھ سکتے تو جیسے آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں آلتی پالتی مار کر، جس کو چوکڑی مار کر بیٹھنا پنجابی میں کہتے ہیں، یا کسی چیئر پر بیٹھنا چاہتے ہیں یا صوفے پر بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو، ڈھیلی ڈالی نہ ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے جھکی یا مڑی ہوئی نہ ہو، بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ آنکھیں بند کر لیں اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، ایک لمبا سانس لینا ہے ناک کے راستے۔ یہ سانس لیا اور سانس لینے کے ساتھ ہی ساتھ دل میں پڑھتے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے؟ اتنا حصہ آپ نے سانس کو اندر کھینچنے کے ساتھ دل میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آرام سے سانس بھی چھوڑنا شروع کر دیں اور ساتھ بولنا شروع کر دیں منہ سے، میں روز بروز ہر لحاظ سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں یا بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہوں۔ پھر دوسرا سانس لیں اسی طرح اور سانس کھینچتے وقت اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دل میں سوچیں گے، کیونکہ سانس اندر کھینچتے وقت آپ زبان سے نہیں بول سکتے، اور دل میں سوچنا دل میں کہنا وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے زبان سے کہنا ہے۔ اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں۔ اس ذکر کی دو قسمیں ہیں نا ہمارے ہاں، ذکر جلی ذکر خفی، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک خفی اور جلی کو ہم دونوں کو اکٹھا ہی کر رہے ہیں یہاں پر۔ اچھا جی، تو اس کے بعد پھر کیا اس طرح یہ 10 مرتبہ مکمل ہو جائے گا۔ جب 10 مرتبہ جتنی کی سپیڈ سے میں کہہ رہا ہوں نا اتنے کی صحیح، بہت تیز نہیں، رک رک کر آرام سکون سے انجوائے کرتے ہوئے اور دل میں بہتری کا تصور لاتے ہوئے جب 10 مرتبہ ہو جائے مکمل تو آپ نے ایک دفعہ کہہ دینا انشاءاللہ العزیز، یعنی اللہ نے چاہا تو ایسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد کیا کریں، 3 لمبے اور گہرے سانس لے لیں، ٹھیک ہے؟ لمبے اور گہرے، یہ لمبے اور گہرے سانس اینکرنگ کا کام کریں گے۔ اب اینکرنگ جو لوگ NLP جانتے ہیں ان کو پتا ہے اینکرنگ کا مطلب کیا ہے، یعنی کیفیات کو آپ کے اندر جمانے میں اہم کردار ادا کرے۔ اچھا اس پورے پروسیس پر کوئی 1.5 منٹ سمجھ لے لگ جائے گا وہ افرمیشن کو دہرانے میں، کوئی 1.5 منٹ لگا لیں ویژوائلائزیشن کے اندر، 3 منٹ ہی ہو گئے، اور 2 منٹ میں کیا کرنا ہے، آنکھیں بند ہی رہنے دیں اور کوئی حرکت نہ کریں، موبائل کی طرف نہ جائیں۔ یہ 2 منٹ خاموشی کے ساتھ ریلیکس موڈ کے اندر رہیں اور سانسوں کو آنے جانے دیں، اور ہو سکے تو ساتھ یہ تصور کریں کہ جو میں نے ابھی پروگرام کی ہے نا، پروگرامنگ کی ہے، یہ اندر اب جذب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو 2 منٹ کا عرصہ ہے نا وقفہ، یہ بڑے کمال کے نتائج دے گا۔ اگر کسی وقت بہت جلدی ہو تو کوئی نہیں، وہ 3 منٹ میں وہ پہلے والے دونوں کام کر کے اٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ ان 3 منٹوں کے ساتھ یہ 2 منٹ بعد میں خاموشی کے ساتھ بیٹھنے والا، اس کے اندر اس فارمولے نے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے اندر جذب ہونا ہے۔ تو یہ 5 منٹ کے اندر بڑا خوبصورت قسم کا ایک ڈوز بن جائے گی، اور دن کے اندر 3 ڈوزز میں نے کل بتائی ہیں۔ 15 منٹ کیا ٹائم ہے، یہ 15 منٹ کا ٹائم آپ کی لائف کو اندر سے چینج کرنا شروع کر دے گا، اور اندر سے جب لائف چینج ہوئی تو پھر باہر کی کوششوں کے نتائج بھی انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج تک ہم صرف باہر کے لیے ہی کرتے ہیں، اندر کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا ہے، باہر کی۔ اچھا آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو کوئی عادت ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی منفی سوچ ہوتی ہے، کوئی منفی عادت ہوتی ہے، اس عرصے کے اندر وہ اس میں کوئی مبتلا ہوتا ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ افرمیشن میری وہ ویژوائلائزیشن تو بیکار جا رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر اندر کام کر رہی ہے۔ اچھا اس سجیشن کو دیتے وقت آپ نے پتا کیا کرنا ہے، موبائل کے اندر آپ کو پتا جب واٹس ایپ پر آپ نے میسج ریکارڈ کرانا ہوتا ہے، ایسے سکرول کرتے ہیں، جو لگا ہوا تھا نشان دائیں طرف، ایسے کر کے آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں نا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ آگے جا رہا ہے۔
پھر آپ اس کو آگے سینڈ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب یہ آگے جائے گا اور جا کر نتائج پیدا کرے گا خود ہی، تو وہ کر بھی دیتا ہے۔ سیم یہی معاملہ یہاں کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ اپنا سجیشن افرمیشن دے رہے ہیں انہیں اپنے آپ کو، اس وقت آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ لاشعور کے اندر میں پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ آگے جائے گا۔ جیسے ایک کسان بیج بو کر واپس گھر آ کر اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے اور فطرت کا قانون حرکت میں آتا ہے اور اس بیج کے اندر سے پھل پھول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر کیسے برگو بار نتائج پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ آرام سے اپنے کاموں میں لگا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح آپ بھی لاشعور کی یہ پروگرامنگ کر کے آپ اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، لیکن وہ اندر ہی اندر پروگرامنگ کر کے ڈے بائی ڈے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جا رہا ہوگا، اور آپ کو پہلے دن سے ہی ایک سکون، ایک ریلیف محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو نیورو سائنس کا یہ کہنا ہے کسی بھی عمل کو 21 دن تک کم از کم کیا جائے، ریپیٹ کیا جائے، چاہے وہ کوئی افرمیشن ہو یا کوئی باہر کا کام ہو، تو اس کے نتیجے میں اندر نئے نیورونز کے کنیکشن بننے شروع ہو جاتے ہیں اور شخصیت اندر سے تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ 21 دن بھی انہوں نے بھی کم از کم ہی کہا ہوا ہے، 21 کی بجائے اس کو 30 دن سمجھنا چاہیے۔ 30 دن اس لیے کہ 30 دن دیکھیں نا، روزے 30 دن کے ہیں نا، اب اگر 21 دن کے اندر شخصیت میں تبدیل ہونا ہوتا تو پھر وہ روزے بھی اللہ تعالیٰ 21 دن کے 3 ہفتوں کے رکھ دیتا۔ روزے 4 ہفتوں کے مہینے کا جو پیریڈ ہے یہ بڑا بیسٹ ہے۔ 1 ماہ تک جی پورے تسلسل کے ساتھ لگاتار اچھے طریقے سے عمل کر کے دیکھیں، جیسے بالکل اسی طرح جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے مرض بڑا سیریس ہے، دوا 1 مہینہ کھانی پڑے گی اور ڈیلی کی 3 ڈوز آپ نے لینی ہے، تو کتنی باقاعدگی کے ساتھ آپ لیتے ہیں۔ لیجئے ذرا اس ڈوز کو صبح دوپہر شام 3 ٹائم ڈیلی، اور جس طرح فرض نماز کو لازمی سمجھتے ہیں اس کو اسی طرح اس کو لازمی سمجھے۔ یہ نہ سمجھے کہ معمولی سی گیم ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا، اس کے اندر خدا بھی شامل ہے، خدا کا شکر شامل ہے۔ اس کو عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یہ کتنی بڑی عبادت بھی بن رہی ہے۔ شروع بات ہی آپ اللہ کے نام سے کر رہے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عمل بارگاہ میں یہ عمل کتنا مقبول عبادت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بہتری کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی مینٹور ایسا ہے یا کوئی ایسی آئیڈیل پرسنالٹی ہے آپ کی دنیا کے اندر، آپ کے زمانے کی، جس کو آپ ایک رول ماڈل کے طور پر لیتے ہیں، تو پھر جب آپ اپنی پروگرامنگ کر رہے ہو نا، میں بہتر ہوتا جا رہا ہوں، اپنے آپ کو بہتری کی شکل میں دیکھیں کہ جی دیکھیں مہینے کے بعد آپ، بلکہ آپ ویژوائلائزیشن کے درمیان میں آپ کیا کریں گے؟ پہلے جسمانی صحت کے متعلق سوچیں۔ جب آپ افرمیشن دے چکے ہیں نا اپنے آپ کو، اب ویژوائلائزیشن کر رہے ہیں، سب سے پہلے جسمانی صحت دیکھیں اپنے آپ کو فزیکلی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک، مہینہ گزر گیا آپ سارے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لوگ بھی حیران ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ کر، آپ بھی خوشی خوشی لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دل ہی دل میں الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ جملے ساتھ زبان سے بھی دہرا سکتے ہیں، دہرائیں، بلکہ زبان سے بھی بڑبڑانے کے انداز میں، جیسے افرمیشن زبان سے دہرانی ہے نا اسی طرح ان کو بھی دہرائیں۔ تو چند سینکڑ یہ کر کے، 30 سینکڑ یہ کر کے، تو پھر آپ آ جائیں گے ذہنی صحت کی طرف، کہ آپ دیکھیں کہ میرے اندر خود اعتمادی آ چکی ہے، میں پورے اعتماد کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ہر کام کرتا پھر رہا ہوں، اس میں بھی ساتھ پھر الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ جملے کو 30 سینکڑ تک یہ دہرا لیں۔ 1.5 منٹ میں نے بتایا تھا نا وہ ویژوائلائزیشن کا بھی، اور 1.5 منٹ بتایا تھا، اچھا پھر 30 سینکڑ تک آگے روحانی صحت کی طرف آ جائیں اور دیکھیں کہ آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہو چکا ہے، جو اللہ کی رضا میں راضی ہے اور اللہ کی محبت میں راضی ہے، اندر سے نفرت، جلن، کڑن، لالچ، ہرس، طمع، غصے، سب چیزیں نکل چکی ہیں، آپ انتہائی پرسکون نفس کے ساتھ ہیں۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، یہ ویژوائلائزیشن کے ساتھ جو گریٹیٹیوڈ کو ہم جمع کر رہے ہیں۔ تو یہ اچھا، باہر کی دنیا کے اندر جو آپ نے کوششیں کاوشیں کرنی ہے وہ نہیں چھوڑ دینی ہے کہ لو جی بس ٹھیک ہے اب یہ سارا کام اس فارمولے کر دے گا۔ یہ فارمولہ ان کوششوں کو 4 چاند لگا دے گا، جو بھی آپ کے حصے کا کام ہے۔ دیکھیں نا، دعا کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ پہلے آپ اپنے حصے کی کوشش کریں، ساتھ دعا کریں۔ حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں صحابہ کو لے کر پہنچ گئے، وہاں بھی سر و سمانی کے عالم میں ہاتھ اٹھائے کہ باری تعالیٰ یہ کل پونجی تھی، تو لہذا اب تو اس کی حفاظت کر۔ اسی طرح آپ نے فرمایا توکل اس کا نام ہے کہ پہلے آپ اپنے جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کے بس میں وہ کریں، اس کے بعد اللہ سے کہیں اب میں تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہی کچھ ہم نے اس فارمولے کے ساتھ بھی کرنا ہے۔
اور یہ فارمولہ ہم نے باہر کی دنیا میں اپنی صحت کو بہتر بنانے میں، اپنے حالات کو بہتر بنانے میں جو کچھ کر سکتے ہیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس فارمولے کو اپلائی کرنا ہے۔ باہر سے ہماری کوششیں اور اندر سے یہ فارمولہ دونوں مل کر ہماری پرسنالٹی کو چینج کرنے کے اندر بڑا اہم کردار ادا کریں گے۔ ایک مرتبہ لاشعور تک بس یہ پیغام پہنچا دیں آپ، راستے پھر وہ خود تلاش کر دے گا۔ اس کے بعد راستے بڑے ہیں، دیکھیے گا بیٹھے بٹھائے کیسے کیسے آئیڈیاز پھر آپ کے ذہن میں آتے ہیں اپنی بہتری کے حوالے سے، اور پھر باہر کائنات کے اندر جو قوانین ہیں، کائنات کی قوتیں بھی حرکت میں آ جائیں گی۔ جب آپ کے اندر تبدیلی آنی شروع ہوئی، باہر کے حالات واقعات آپ کی موافقت میں چلنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے آگے بڑھنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ جی تو میں اس کو ختم کر رہا ہوں جون ایلیا کے اس شعر پر اس لیکچر کو۔ اب جس کا دل چاہے وہی پائے روشنی، اب جس کا دل چاہے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔